علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آتی تو رہی کانوں میں المناک صدائیں، آتی تو رہی کانوں میں المناک صدائیں، مگر تیرا دل اپنے ہی حالات میں گم تھا۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، دنیا میں دو لمحے رب نے بڑے دشوار بنائے، جس سے محبت اور پیار گہرا ہو جائے، ایک لمحہ اس کے آنے سے پہلے انتظار میں بڑا مشکل ہوتا ہے، اور دوسرا لمحہ جب وہ چلا جائے تو اس کے جانے کے بعد اس کا بچھوڑا مار جاتا ہے۔ دنیا کی خوشیوں میں سب سے بڑی خوشی شادی کو کہا جاتا ہے، اور شادی کے لمحات آنے سے پہلے گھر کا ہر فرد تیاری میں ہوتا ہے۔ بوڑھے بزرگ اپنی کمزوری کے باوجود بھی کمر باندھ کے اس خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے اپنی پوری محنت لگا رہے ہوتے ہیں۔ نوجوان بھی، بھائی بھی، بہنیں بھی، مائیں بھی، گھر کا کوئی فرد ایسا نہیں دیکھا گیا کہ جو اس خوشی کے لیے محنت نہ کر رہا ہو۔ کائنات کے سارے انسانوں کی شادیوں کے لمحات اور ان کی خوشیاں رمضان کی ایک بابرکت ساعت کے اوپر قربان کی جا سکتی ہیں، لیکن رمضان کی یہ خوشی جو مسلمانوں کی حقیقی خوشی ہے، اس کے لیے ہماری تیاری، ہمارا استقبال، ہماری محنت، ہماری کاوش کتنی ہی تھوڑی ہے۔ اسی سیاق اور سباق میں آج ہماری یہ ملاقات ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ جب ٹھیک 50-60 منٹ کے بعد ہم یہاں سے اٹھیں گے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کروانا، مومنوں کو فیڈ بیک دینا، ان کو حوصلہ دینا، تھپکی دینا، اور بھولے ہوئے سبق ان کو یاد دلا دینا، ان میں ان کے لیے بہت زیادہ بہتری ہوتی ہے۔ آغاز میں آپ یہ سمجھ لیں کہ رمضان المبارک مقدر والوں کو ملتا ہے، قسمت سے زندگی میں آتا ہے، اور نصیب والے اسے حاصل کر پاتے ہیں۔ یہ میں نے 3 لفظ الگ الگ بولے ہیں۔ ہم مقدر کا بھی شکوہ نہیں کر سکتے اور قسمت کا شکوہ بھی نہیں کر سکتے۔ رمضان سے پہلے اور بعد میرے کافی سارے بھائی اور بہنیں اللہ سے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر اس نے ہمارے مقدر میں یا ہماری قسمت میں رمضان کیا ہوتا تو ہم بھی کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتے۔ تو آج سب سے پہلے یہ شک مٹائیں اور شبہ کو واضح کلیئر کریں۔ دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں جسے اللہ نے زندگی دی ہے، وہ چند سالوں کی کیوں نہ ہو، کہ جس کی زندگی ہے رب نے اس کے مقدر میں رمضان لکھا ہے۔ مقدر نام ہے تخمینے کا، مقدر نام ہے لاگت کے آمدن کے اندازے کا، مقدر نام ہے تقدیر کا۔
یہ اللہ ہر انسان کا اچھا بناتے ہیں، کسی بھی انسان کا مقدر رب خراب نہیں بناتے، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ اگر ایک ماں جو دنیا کے اندر اللہ نے 100 رحمتوں میں سے 99 اپنے پاس رکھی اور ایک رحمت پوری دنیا میں بانٹی، ان میں سے ہماری ماں کے حصے میں کتنی رحمت آئی ہوگی؟ کروڑوں اربوں خربوں ان گنت لا تعداد مخلوقات ہیں، ان میں سے ہماری ماں اپنے بچے کا کبھی برا نہیں سوچتی، تو رحمان اپنے بندے کا، انسان کا مقدر خراب کرے ہو ہی نہیں سکتا، مقدر ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی رب سے شکوہ کرے کہ میرا مقدر اچھا نہیں، تو بات نہیں بنتی۔ اللہ نے اس کے مقدر میں وقت کا نبی لکھا تھا، اور کسی عورت کے نصیبے میں مقدر میں وقت کا نبی ہو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے قسمت، کہ اللہ جو لوح محفوظ میں لکھتے ہیں پھر کیا اسے دنیا میں دیتے بھی ہیں کہ نہیں؟ سڑک بن رہی تھی جب آپ کی یہ قصور والی، تو بورڈ دیکھے گئے تھے کہ تخمینہ لاگت اتنے ارب روپے ہے۔ جو بورڈ کے اوپر لکھا گیا تھا، کیا وہ بجٹ ریلیز ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا تو سڑک بنی، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ مکمل نہ ہوتی۔ اللہ جو لوح محفوظ میں لکھتے ہیں وہ ہمارا لائف ٹائم یا سالانہ بجٹ ہوتا ہے، تخمینہ لاگت ہوتا ہے۔ پھر دنیا میں اللہ وہ چیزیں مہیا کرتے ہیں جو لکھی ہوتی ہیں۔ سورہ الرحمن میں اللہ نے اسی لیے کائنات کا، دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں کو گنوا کے کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ انسان کسی ایک نعمت کو جھٹلا کہ جو تیرے مقدر میں لکھی ہے، اللہ نے تقسیم میں دنیا میں تجھے دی نہیں ہے۔ تو تقسیم میں رمضان کو دیکھیے کہ اللہ نے ہماری زندگی اگر 10 20 30 40 50 سال جتنی بھی ہے، کیا اس زندگی میں اگر 11 مہینے باقی آتے رہے تو 12واں مہینہ رمضان نہیں آتا رہا؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اسے ہم قسمت کہیں گے۔ قسمت بھی رب نے بری نہیں بنائی، جو مقدر میں تھا وہ قسمت میں کر دیا۔ اور تیسری چیز وہ ہے نصیب۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، ماں نے ممتا سے کھانا بنایا، بہن نے پورے پیار سے ڈائننگ پہ کھانا چنا ہے، اور بیوی نے پوری محبتوں سے اپنے شوہر کو اٹھایا ہے۔ اگر اس نے اٹھ کے روزہ رکھ لیا، سحری کھا لی تو خوش نصیب، نہیں اٹھا تو بد نصیب۔ مقدر انسان کے اللہ نے ہاتھ میں نہیں رکھا، قسمت اللہ نے خود بانٹی ہے۔ انا القاسم واللہ المعطی، لیکن نصیب تیرے میرے ہاتھ میں ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تو اب اگر رونا ہے تو اپنے نصیبے پہ رو، بد قسمتی نہ بول اور برے مقدر نہ بول، بیڈ لک نہ بول، یہ تیری بد نصیبی ہے۔ حضرات تمہید میں یہ نقطہ اگر سمجھ آ گیا تو میں سمجھتا ہوں میری آمد کا مقصد انشاءاللہ حل ہونے لگا ہے۔ اللہ نے ہر کے مقدر میں رمضان کیا ہے، قسمت میں بھی لکھا ہے، اور نصیب میں نے خود بنانے ہیں۔ اب ذرا واپس لوٹیں، نصیب وہی بنا پائے گا رب جس کی قسمت میں لکھے گا اور جس کے مقدر میں آئے گا، کیونکہ رمضان مقدر اور قسمت کے بغیر نہیں ملتا۔ کتنے لوگ ہیں کہ 29 تاریخ کو وہ زندہ نہیں ہوں گے؟ یہ تیرے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جو 29 کو زندہ ہے، جو 30 کو زندہ ہے، جو جولائی میں زندہ ہے، اس کے لیے اللہ اسے موقع دے رہے ہیں کہ اپنا نصیب بنا۔ اب نصیب میں نے کیسے اچھا کرنا ہے، اس کے لیے ہم بڑی بڑی محنتیں، بڑی بڑی کاوشیں کرتے ہیں، بڑے بڑے حال سجاتے ہیں، بڑے اہتمام کرتے ہیں۔ ان اہتمامات میں سے ایک اہتمام رمضان کا بھی ہے۔ آئیے اس سال
ہم نے رمضان المبارک کا اہتمام کیسے کرنا ہے؟ میرے پاس ایک سوال بھی آیا ہے، میں یہیں پہ اس کو ٹچ دے دوں۔ مرد حضرات باہر ہوتے ہیں، کام کاج میں ہوتے ہیں، اور ہمارے پنجاب میں، پاکستان میں، بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ اہم چاند رات ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ لیکن چاند رات یہ صرف رمضان جانے کے بعد کیوں ہوتی ہے؟ کیا رمضان کے آنے سے پہلے چاند رات نہیں ہوتی؟ یہ چاند رات ہے جس کے لیے محبوب نے کہا تھا صوموا لرؤیتہ۔ اب مہمان جتنا عظیم ہو، اس کے آنے کی آمد کی خبر ہو تو لوگ اپنی اپنی ہمت کے مطابق استقبال کے لیے سامنے جاتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں۔ جس کی ہمت ہوئی وہ ماشاءاللہ لاہور سے جا کر کے ایئرپورٹ سے لے آیا، جس کی اس سے تھوڑی سی کم ہے وہ ماشاءاللہ مین روڈ جہاں آپ کا جو ٹول پلازا ہے جو بھی ہے یہاں سے لے کر کے آیا، اور کچھ جو ہے ماشاءاللہ گھر کا دروازہ کھول کے کھڑے ہوتے ہیں ویلکم کرنے کے لیے، اور جنہیں اتنی بھی ہمت نہیں یا اجازت نہیں ہوتی وہ چھتوں پہ چڑھ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مہمان بڑا عظیم ہے۔ لوگوں، رمضان محبوب کہتے ہیں جاءکم رمضان، مہمان اللہ کا آ گیا ہے، استقبال کیسے کرنا ہے؟ یہاں میری ماں، بہن، بیٹی کا کردار شروع ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھتے ہی اپنے بچوں کو لے کے گھر کی جو بھی چھت ہے وہاں پہ چڑھ جائے، مہمان نظر آئے یا نہ آئے، دیکھنے والوں میں نام تو آئے گا۔ یہ کام ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ آج اگر ہم نے اپنے بچوں میں ذوق پیدا کیا، شوق پیدا کیا، محبت پیدا کی، ذوق دیدار پیدا کر دیا، تو سمجھیے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ بھی عمل، سنت پہ بھی عمل، اور کامیابی کی راہ بھی۔ پھر ماں جب کھڑی ہو کے اپنے بچوں میں کہہ رہی ہوگی نا، بیٹا دیکھو، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی وہاں دیکھ رہا ہے، جس نے پہلے دیکھا ہے اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ اور ساتھ میں انہیں کہے کہ بیٹا مہمان کو ویلکم کیسے کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً، مرحبا کیسے کہتے ہیں، اور اس کو جی آیاں کو 7 بسم اللہ 100 بسم اللہ کیسے پڑھنی ہے، تو یہ چاند ہے، اسے بولو اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ تیرے میرے بچے بائے بائے تو سیکھ گئے، ٹاٹا ٹاٹا بھی سیکھ گئے، نہیں سیکھے تو چاند کو دیکھ کے ویلکم کرنا نہیں سیکھے۔ اور محبوب ہر مہینے میں چاند کو دیکھ کے کہتے تھے کہ مجھے اس سلامتی کا کیا فائدہ جس میں اسلام نہیں، مجھے اس امن کا کیا فائدہ جس میں ایمان نہیں، اور مجھے اس مخلوق کا کیا فائدہ کہ جسے یہ یقین نہیں کہ ہمیں پرورش پانے والا، دینے والا، ہماری پرورشوں کو اٹھانے والا، پروان چڑھانے والا وہ سب کا اللہ ہے۔ اس بار مجھے بڑا وثوق ہے انشاءاللہ کہ میں اپنی ماؤں بہنوں سے یہ امید رکھتا ہوں، جو جوان گھر میں ان سے بھی، جو بزرگ ہیں ان سے بھی، مجھے کسی کا نہیں، اپنے گھر کا یہ انداز شاید بہت اچھا لگتا ہے کہ مغرب پڑھ کر کے پہلی کوشش، جو پچھلے سال مغرب پڑھتے ہی میں نے سلام پھیرا، سنتیں نہیں پڑھی، اور سیدھا گھر میں ایک سائیڈ پہ آ کے سین دیکھنے لگا کہ گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ بچہ نیچے کوئی نہیں، سب چھت پہ، اور وہی ہو رہا ہے جو ایک مومن کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ یہ ذوق، یہ شوق ایسے نہیں، دلیل پہ مبنی ہے۔ جب آپ نے استقبال کر لیا، اب کوئی تو پوچھے گا ماما یہ چاند کیسا ہے، یہ کیوں آیا ہے؟ یہ رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ چاند دیکھتے ہی اگلا مرحلہ دعا پڑھنے کے بعد آج سے تیاری شروع کر دو انشاءاللہ۔ ابھی بھی دن باقی ہیں، بچوں کو یہ دعا یاد ہو جائے، ان کا ذوق، ان کا شوق، ان کی محبت، ان کا پیار دیکھنا کہ کتنا اٹھتا ہے۔ اس کے بعد رمضان کے استقبال میں جو چیز بڑی اہم ہے
کہ آپ اپنی ٹانگوں میں طاقت پیدا کرنے کے لیے، وجود میں ہمت پیدا کرنے کے لیے آج سے کوئی کشتے وغیرہ، کوئی ڈنڈ بیٹھک، کوئی کھڑے ہونے کی کوئی ورزش شروع کر دیں۔ بندے نے جب کشتی لڑنی ہوتی ہے نا تو ماشاءاللہ پہلوان بڑی بڑی دیر پہلے پریکٹس کرتے ہیں، نیٹ پہ ہیں کھیلنے والے، اور دنیا کا سب سے عظیم مہمان، کائنات کا سب سے بہترین موسم وہ اس میں آ رہا ہے، تو اس کو انجوائے کرنے کے لیے تیاری تو پوری ہونی چاہیے نا۔ بڑی عید پہ سیکھیں ہوتی ہیں، تکے بنتے ہیں، کباب بنتے ہیں، معلوم نہیں چامپیں اٹھتی ہیں، کیا کیا ماحول بنتا ہے، تیاریاں پہلے ہو جاتی ہیں۔ تو یہ موسم ذرا دیکھو، دیکھنے میں جون ہے، دیکھنے میں یہ جون ہے، لیکن ضروری تو نہیں کہ جون گرم ہی ہوتا ہے۔ باہر کا موسم لاکھ گنا گرم ہو، اگر سینے کو ٹھنڈک پڑ رہی ہو تو گلے ملنا بھی اچھا لگتا ہے، اور اگر اندر ہی بھامبڑ مچے ہوئے ہوں تو باہر اے سی کا ماحول بھی ہو تو دل نہیں کرتا کسی کو ہاتھ ملانے کو بھی۔ یہ ایمان کا موسم ہے، یہ ایمان کا پیار ہے، یہ محبت ہے۔ مہمان کیسے آ رہا ہے، اللہ نے ماحول کیسا بنایا۔ کہا جو چیز دنیا کو گرم کرتی ہے نا اسے بند کر دو۔ جہنم 6 مہینے جو ہے سانس لیتی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، تو دنیا میں گرمی آتی ہے، اللہ کہتے ہیں اسے بند کر دو۔ اغلقت ابواب جہنم۔ کبھی بھی کسی عقل مند نے اے سی والے کمرے میں ہیٹر نہیں لگایا ہوتا، اور اگر کچھ ایسا ہو تو بند کروا دیا جاتا ہے۔ کہا جہنم بند کر دی جائے، کر دی گئی۔ اللہ یہ جتنے شیاطین جہنم کی طرف بلانے والے دائی ہیں ان کو بھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے قید کرو، اللہ ان کو بھی جکڑ دیا گیا۔ اب ایک اور کام کرو، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھولو، اللہ کھول دیے۔ جنت کے دروازے کھل گئے، بیچ میں آسمان ہے، نیچے انسان ہے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں دوسری روایت وفتحت ابواب السماء، آسمان کے در بھی کھول دیے جائیں۔ اللہ کھول دیے، آسمان کے در کھلے ہوئے بھی ہوں، جنت کے در بھی کھلے ہوں، گھر کے اے سی روم کا کمرہ بھی کھلا ہو، در کھلا ہو، مین گیٹ بھی کھلا ہو، لیکن کوئی استقبال کرنے والا، پیار کرنے والا، سمائل کرنے والا، ویلکم کرنے والا نہ ہو تو کیا مزہ آئے گا؟ تیسری روایت آقا کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، میری رحمت کے بھی سارے در کھول دیے جائیں۔ یہ ہے استقبالی ماحول۔ اور پھر رہ جاتے ہر راہی کو آواز لگائی جاتی ہے یا باغی الخیر اقبل، ادھر جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ سیزن لگا ہوا، موسم بنا ہوا، لوٹ سیل ہے، یہاں ملے گا سب کچھ، ادھر ملے گا، آ جاؤ آ جاؤ۔ اگر تو رمضان میں بھی نہ آیا تو کب آئے گا؟ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر، او برائی کی طرف بھاگنے والے اگر اس لوٹ سیل میں بھی نہ لوٹ سکا تو کب لوٹے گا؟ رک جا، اگر آج بھی نہ رکا تو ماحول ہے۔ تو بھائیو موسم تو بڑا اچھا ہے، میں جون کی گرمی کو نہیں مانتا، اگر یہ گرمی رکاوٹ بنتی تو میری کاریں سجی ہوئی نہ ہوتی۔ میں نے آج بھی راستے میں آتے بڑی سجی ہوئی کاریں دیکھی۔ جس کے اندر ذوق ہو، شوق ہو، ضرورت ہو، احساس ہو، رشتہ دار مخالفت کر رہے ہوں، لوگ کہہ رہے ہوں، کہتا ہے پاجی آنا جی آیا جی، نہیں تو نہ سی میں تک کرنا ہے۔ مومن تو مومن ہوتا ہے۔ ہاں ایک مسئلہ ضرور ہے کہ ہمارے نوجوان ساتھی، کاروبار کرنے والے، مزدوری کرنے والے، تغاری اٹھانے والے، لوہے کو ڈھالنے والے اور آگ پہ کام کرنے والے، بھٹھے پہ مزدوری کرنے والے، یہ لوگ ضرور کہیں گے مولانا اسی ماحول میں بیٹھ کے، پنکھوں میں بیٹھ کے روزہ کر لینا بڑا آسان ہے، کبھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے رکھ کے دکھاؤ تو پتہ چلے۔ ان کی بات سچی ہے، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن میرا ایک پہلے جواب سن لیں۔ اللہ نے انسان پہ آسمان سے کوئی ایسی تکلیف نہیں اتاری کہ جس سے وہ مر جائے۔ دین کا کوئی ایسا مسئلہ، کیونکہ سارا دین تکلیف مالا یطاق ہے، کوئی ایسی تکلیف نہیں کہ جو تیری میری ہمت سے بڑھ کے ہو، جس میں موت آ جائے۔ حضرات آئیے، کاش میرا رب مجھے میری زندگی میں وہ دن پھر سے دکھائے کہ ہمارے ملک عزیز میں اور امت اسلامیہ کے اندر
ایسے دن ہم دیکھیں کہ جہاں رمضان میں کاروبار سارا رات میں شفٹ ہو جائے. ہیں کچھ ملک ایسے کہ جو انسانیت کو بھی دیکھتے ہیں، ایمان کے ماحول کو بھی دیکھتے ہیں، ٹوٹل کاروبار، ٹوٹل ڈیوٹیز، ٹوٹل جتنی مزدوری ہے نائٹ میں چلی جاتی ہے. اب رات میں جو ہے ٹائم بھی لگ گیا، مزدوری بھی ہے، کھڑا بھی ہے، وقت بھی گزر گیا، قیام کا موقع بھی مل گیا، آ کر کے سحری کھائی، سحری کھا کر کے نماز پڑھی اور اس کے بعد سو گیا، روزہ بھی آرام سے گزر گیا، وقت بھی گزر گیا. اللہ کرے یہ دن آ جائیں، لیکن اگر نہیں بھی آتے تو آپ اپنے 11 مہینوں کے لیے جو بچوں کے لیے کمایا ہے، ان 11 مہینوں نے کعبہ کے رب کی قسم جاتے ہوئے تجھے ایک بھی جیب نہیں دینی، اور 10 روپے کا نوٹ کیا 5 کا ٹھیپا یا ایک جو ہے روپیہ بھی جیب میں ڈال کے نہیں بھیجنا. اپنے لیے کچھ کما لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. رمضان کے اس مہینے میں کچھ کر لے، اپنے لیے کر لے. یہ گرمی، یہ دھوپ، یہ سب کچھ تیری باتیں سچی ہوں گی، لیکن استقبال کے لیے تیار ہو جا. کوشش کرنے والوں کو میرا رب ناکام نہیں کرتا. آگے بڑھتے ہیں. گرمی کا ماحول، موسم بڑا اچھا. سلام نہیں حتی مطلع الفجر، بڑا قیمتی ٹائم ملا. استقبال قبل اس کے کہ رمضان گزر جائے، موقع ہاتھ سے نکل جائے. ہم تیاری کریں کھڑے ہونے کی، کیونکہ ہمیں کھڑے ہونے کی عادت نہیں ہے، اور خصوصاً ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا زیادہ مشکل ہے. کھڑا کیوں ہونا ہے؟ کہ دنیا میں اللہ نے انسان کو کان دیے ہیں. کان کے اندر خارش ہوتی ہے، اسے سکون چاہیے. اسے وہ سکون انگلی سے نہیں ملتا، اسے بڈ اندر گھمانے سے یا صاف کرنے سے نہیں. کان کی مجبوری بھی ہے، کمزوری بھی ہے کہ یہ موسیقی کے بغیر راضی نہیں ہوتا. میں لفظ موسیقی بول رہا ہوں اور بڑا سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں. موسیقی ہوتی کیا ہے؟ ہم نے نام رکھ دیا گانے کا، بجانے کا. جو انسان نے دھنیں بنائی ہم نے اسے موسیقی کہہ دیا. حالانکہ موسیقی ہر اس چیز کا نام ہے جو آواز میں ساز اور ترنم پیدا کر دے. ہوا گزری پتوں میں سے، ایک خاص آواز نکلی. ہوا گزری، میرے ہونٹوں کے اندر سے ایک آواز بنی. یارو رحمان نے کانوں کے راستے اور ان ونڈوز سے گزار کے دل کے سکون کے لیے جو آواز اور ساز آسمان سے وحی کے ذریعے اپنی کلام بنا کے، کتاب اللہ بنا کے، قرآن بنا کے اتارا ہے، یہ جب تک کانوں کو سننے کو نہیں ملے گا دل کو سکون نہیں آئے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ دیکھتے نہیں ساری دنیا کی آوازیں، ترنم ساز آواز ایک طرف، مقابلہ حسن قراءت کے اندر پڑھی جانے والی اللہ کی کتاب، حسن قراءت، حسن ترتیل، حسن تجوید، اور بڑے ہی انداز کے ساتھ. آپ دیکھتے نہیں کہ مکہ میں، بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں کس طرح قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور لاکھوں افراد کس طریقے سے جو ہے وہ لہریں لے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے 13، 14، 15 کی رات کو سمندر کے اندر مد و جزر کے اوپر جو ہے کشتی چل رہی ہو. حضرات یہ انداز ایسے پیدا نہیں ہو جاتا. کانوں کو سکون چاہیے قبل اس کے کہ رمضان گزر جائے. ہم 29 دن کی کانوں کی پریکٹس کروا دیں، پھر انشاءاللہ پورے 11 مہینے یہ سکون سے گزاریں گے. لیکن یہ کام تو تھک بھی بڑی جلدی جاتے ہیں. ہم 2 نائٹیں حاضری بڑی دیتے ہیں، ایک پہلی رات اور ایک جب قرآن مجید کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے. مسجدیں بھری ہوتی ہیں. ویسے بھی انسانی فطرت ہے. آپ کے علاقے میں کہیں دائیں بائیں گورمے والوں کی جب وہ اوپننگ ہوتی ہے نا، تو جو رش اوپننگ میں ہوتا ہے شاید بعد میں کبھی نہیں لے سکتے، عید والے دن شاید ہو جاتا ہوگا. تو رمضان میں تراویح کی اوپننگ جتنا رش لے رہی ہے، اپنے اندر ہمت پیدا کریں، یہ پیکج مکمل کریں. کتنے بھائی ہیں کہ جو دوائی تو پورے 8 دن کی ڈاکٹر صاحب سے لکھوا کے میڈیکل سٹور سے لے بھی آتے ہیں، پہلا نسخہ لینے کے بعد کہتے ہیں میرا نہیں دل کرتا. نہیں، آپ مستقل مزاج بنیں. یہ ڈوز آسمان سے رب نے اتاری ہے تیرے دل کے لیے.
دنیا کا کوئی کشتہ اتنا مضبوط طاقتور معجون نہیں ہوگا جتنا رحمان نے آسمان سے سمائے قرآن اتارا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، استقبال کے لیے ایک اور بڑا اہم کام ہے کرنے کا، اور وہ ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ انسان کو رحمان دنیا میں سٹینڈ دلوانا چاہتا ہے۔ ہم سٹینڈ لیتے ہیں کہ نہیں؟ دھرنے بھی دیتے ہیں، روڈ بلاک کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ روزے ہیں، اس میں میرے لیے ذرا قوم کے سامنے سٹینڈ لینا رات بھر۔ تیرا یہ راتوں کا سٹینڈ لینا یہ پیار کی علامت ہے۔ ایسے نہیں سمجھ آئے گا، میں دوسری زبان میں سمجھا دوں۔ میں 3-4 دن پہلے سمندری کے قریب ایک دیہات سے گزر رہا تھا اور رات 1:30 کا ٹائم تھا۔ عجیب ایک سین دیکھتا ہوں کہ لڑکا، جب میں گیا وہاں گاؤں میں پروگرام کے لیے تو وہ تب بھی وہاں کھڑا تھا، جب واپس آیا تو پھر بھی کھڑا ہے فون ملا کے۔ میں نے قریب آ کے بریک ماری اور میں نے کہا ایکسکیوز می، 1 منٹ صرف۔ اس نے سمجھا راستہ پوچھنے لگا۔ میں نے کہا بھائی بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں لیکن میں آپ کی اس محنت اور کاوش کو داد دیتا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ کتنی اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، آپ کا پیار اللہ آپ کو مبارک کرے۔ تو وہ خوش ہو کے مجھے دعائیں دینے لگا۔ ایک باری پھر آکھے آ جائے، ایک بار پھر کہنا۔ میں نے کہا اللہ آپ کا پیار آپ کے نصیب میں کرے، آپ اس کے لیے کتنا کھڑے ہیں۔ رات، اندھیرا، تنہائی، جانور اور دیہاتی ماحول، گرمی، آپ پھر کھڑے ہو کے۔ ہاں پیار جتنا گہرا ہوگا اس کے لیے جتنی دیر مرضی بھی کھڑا ہو کے انتظار کرنا پڑا یہ مزہ دے گا۔ آئیے ذرا رمضان رب کے مہمان کے ساتھ الفت دل ملا کے، دل کے اندر سے محبت لے کر کے آئیں۔ محبت یک طرفہ ہو تو سزا دیتی ہے، جو ہو دونوں طرف سے تو مزہ دیتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تمہیں رب سے محبت لینی ہے تو ویسے لو جیسے محبوب نے راتوں کو کھڑے ہو کر کے قیام میں رب کو منانے کے لیے لی تھی۔ چلے گا؟ کیا خیال ہے؟ نیچے گھر بیزی ہوتا ہے، کمرے مصروف ہوتے ہیں، یہ چھت کے اوپر کوئی بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، پوری رات واک کر کر کے گزار دیتا ہے۔ کیا جی نائٹ پیکج لگا ہوا ہے؟ یہ تجھے اللہ نے 1 مہینے کا جو نائٹ پیکج دیا ہے نا کچھ سننے کا، اور پھر کہتے ہیں اور کہتے نہیں تسی بولو، تسی سناؤ، میں آج سننا ہے، میں نے سنن دا مزہ پہ آندا ہے۔ اگر آپ کو یہ سننے کا مزہ آ رہا ہے تو سن الحمدللہ رب العالمین، سن الف لام میم، سن یا ایھا الانسان، سن یا ایھا الناس، سن اپنے محبوب کی آوازوں کو، کل عبادی الذین آمنوا، سنتا چلا جا۔ اور پھر جب رب کہے بول تو پھر ذرا بول بھی لینا، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس۔ جب وہ بولنے کا کہے تو پھر بولنا بھی صحیح۔ تیری زندگی کیسے گزرے گی؟ جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ؟ جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ؟ رات کو پی صبح اتر جائے گی۔ ارے 2 گھونٹ کتاب و سنت کے پی کے تو دیکھ، زندگی پوری نشے میں گزر جائے گی۔ جی راتوں کو یہ کیا، سن کر کے آئے، اب آ کر کے ذرا سو۔ کہتے ہیں کہ اللہ پیار کرنے والوں کو جو نیند دیتا ہے، زندگی میں ایسی نیند بھی کبھی نہیں دیکھی گئی۔ نم کا نومت العروس، تو شہزادہ ہے اللہ کی جنتوں کا، اور رحمان نے تجھے اس دنیا میں بھیجا اس لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اس دنیا میں بن سنور کے آ جا اور میری جنتوں کی حوروں کا لاڑا بن کر کے آ جا۔ میں نے تیرے لیے کچھ انتظام کیے ہیں، اور یہی آدم کی بیٹیوں کے لیے رب نے سامان کیا ہے، تو یہ تم تیاری کرو، تھوڑی سی ریسٹ کر لو۔ ریسٹ کی ہے تو اب اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا، اور وہ مرحلہ بڑا دلچسپ ہے۔ اور یہاں میں اپنے پورا فوکس اپنی ماں بہن کی طرف لے کے جانے لگا ہوں کہ کبھی بھی کوئی چودھری نہیں بنا، کسی کے سر پہ بڑی پگڑی باندھ دینے سے وہ چودھری نہیں ہوتا جب تک گھر سے عورت نہ بندھوائے۔
رمضان المبارک میں 80%، یہ 80 کا لفظ میں ایسے نہیں بول رہا، میں چلتے پھرتے پوچھتا رہتا ہوں، سروے کرتا رہتا ہوں، گھروں کے حالات آتے رہتے ہیں، فون مسئلے مسائل لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ 80% گھروں کے اندر رمضان میں بھی چولہا بے دلی سے جلتا ہے۔ کیوں بے دلی؟ ایک میرے سورے نے تو رکھنا ہوں، باقی تو کوئی رکھدا نہیں، وہ دی گلی پکان لی مینوں انی محنت سویرے سویرے اٹھنا پوے میں کدھا نہیں، اور مجھے ہی رکھنا پڑتا ہے، میاں تو رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اب بچے بھی چھوٹے چھوٹے، میں کیا کروں، ساری رات یہ بھی ہوا ہے، پھر ان کے لیے اٹھوں، مصیبت ماری کیا کروں، اور اکیلی رکھوں تو کیا رکھوں؟ نہیں، ماں جی، بہن جی، بیٹی جی، گھر کے اندر ساری زندگی خوشی کے کھانے پکتے رہیں، اور خوشی کا کھانا بھی کیسے کہ جیسے گھر والی کا مائکہ آیا ہو، اور مائکے میں بھی اپنی بھابھی پہلی بار آئی ہو اور دعوت خود کی ہو، جتنے ذوق اور شوق سے وہ کھانا پکایا جاتا ہے، ساری زندگی ایسے کھانے پکائے جاتے رہیں، میں رمضان کی سحری کی ایک ڈش کے اوپر ساری زندگی کے کھانے وار دوں۔ اتنی عظمت ہے سحری کے کھانے کی۔ آپ پوری دل لگی سے، کوئی اٹھتا ہے تو اٹھے، نہیں اٹھتا تو نہ اٹھے، آپ نے رمضان کی 30 نائٹوں کا جو یہ پیکج ہے نا، جسے کوکنگ پیکج کہتے ہیں، جسے ماشاءاللہ ہمارے کافی سارے چینلز بھی چلا رہے ہیں اور پوری رات بڑے مزے سے جاگتے ہیں۔ یہاں سے کراچی جا کے کوکنگ کرنی ہو تو میرے لیے ایزی ہے، اسٹوڈیو میں کرنی ہو تو میرا بڑا نام ہے، لیکن یہ تیرے رحمان کا اسٹوڈیو سجا ہے، اس میں آج جو بھی پکائے گی تیرا رب اس کے اندر برکتیں بھی ڈالے گا، تیرا نام، تیرا مقام، تیری عزت، تیری آبرو، تیری چاہت، تیری تمنا، تیری طلب، تیرا ایسا رویہ دیکھ کر کے آسمان پہ رحمان راضی ہوگا۔ اور مت سوچو کہ گھر میں روزے اب تو ایک بزرگ رکھتے ہیں، نہیں، جو بھی رکھے، جو نہیں بھی رکھے، بچے بھی ہیں، کھانا بناؤ، مزے سے بناؤ، دل سے بناؤ، دل لگی سے، تھوڑا بے شک بنا لو، لیکن سب کو جگاؤ، سب کو کھلاؤ۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، قبل اس کے کہ رمضان گزر جائے برکتیں سمیٹ لی جائیں، ہمیں ان برکتوں کو، اللہ کی عطاؤں کو لینا ہے۔ بے شک بچے کو دودھ کا ایک گھونٹ کیوں نہیں پلاؤ، ایک لقمہ کیوں نہیں پلاؤ، اس کو کھلاؤ، اٹھاؤ۔ ہمارے گھروں میں یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، ایک پتا انہوں ستا رہنے دینے میں کچھ کرن ہی نہیں دینا، نہیں، یہ جو مرضی بھی ہے، شاید سحری کے اس لقمے کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کی ضد، اس کا کپتا پن ختم کر دے۔ اس کے بعد سحری کھا لی، قبل اس کے کہ رمضان گزر جائے۔ دنیا میں یہ واحد کھانا ہے جو سب سے زیادہ کھانوں میں نشہ رکھتا ہے، کھاتے ہی۔ اب میں ذرا 2 منٹ لک سیدھا کر لوں، بس یہ کیا نہیں تو کیا نہیں، یہاں آپ نے سیدھا نہیں ہونا، ذرا سنبھل کے رہنا، جاگ کے رہنا، ہوش میں رہنا۔ سفر باقی ہے، منزل ابھی دور ہے، راستے میں کوئی کھجوریں کھلائے، بسکٹ کھلائے اور آپ اوندے منہ ہو جائیں، بعد میں معدہ واش کروانا پڑ جائے، نہیں، ذرا جاگ کے رہنا۔ سحری کرنے کے بعد جو مرضی ہو جائے، ذرا سنبھل کر کے آگے بڑھنا۔ اور میں تعریف کر رہا ہوں اس وقت شہر گوجرانوالا کی، وہ لوگ یہاں موجود نہیں، ان کی پیٹھ سنتی ہے کہ ہمارے ہاں اکثر علاقوں میں فجر کے بعد ماشاءاللہ پورا جیسے نا آپ کہہ لیں مرد آباد حالات ہوتے ہیں، برتن اب پہ اٹھ کے ٹھو لا گئے، 2 منٹ ہوں چٹ سکون کر جائیے، بس لیٹے تو گئے۔ لیکن اس شہر کو میں نے دیکھا ہے، فجر کی نماز، سحری کے بعد نماز کی طرف مسجدوں میں رش، اور مسجدوں سے سلام پھرتے ہی شادی ہالوں کی طرف رش۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ خواتین کے کچن نہیں، انہوں نے برتن نہیں سنبھالنے، گھر میں آرام نہیں، ان کے بچے نہیں، یہ 3-3 ہزار مرد، 3-3 ہزار عورتیں، یہ ایک شادی ہال، اس کی اتنی جو ہے وہ کیپیسٹی بھی نہیں، یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں؟
اس لیے آ رہے ہیں کہ کتاب و سنت کے جام بھی پی لیں. پہلے جو ہے سحری کے کھانے تو لقمے تو لے لیے ہیں, کتاب و سنت کو سننے آئے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر, یہ فجر بھی ان کی اللہ اور اس کے بعد میں صبح بھی ان کی اللہ نور والی کر دیتا ہے. اللہ کرے یہ حالات, یہ کیفیت, قرآن مجید کی تلاوت, صبح کا جاگنا, حشاش بشاش رہنا. اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی 99% لوگوں کی سینے میں ہونے والی جلن نہیں ہوگی. یہ جو یہاں جلن ہوتی ہے نا, رمضان میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. حکیم لوگوں کو پتہ ہے, طبیب لوگوں کو پتہ ہے, سب سے زیادہ نسخہ جو رمضان میں لکھا جاتا ہے. کیوں؟ پراٹھے کھا کے, لسی پی کے, دہی چڑھا کے, اب جب سونا ہے تو پھر اس نے یہاں رکنا تو ہے ہی, نکو نکتا ہوئے ہونے ہیں. تو اس لیے جاگیے, اس میں دنیا کا فائدہ بھی, نماز بھی رہ جائے, اور یاد رہے اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس میں ساتھ نماز نہیں ہے. جس میں میں نے مصطفیٰ آباد میں للیانی میں آ کے چائے مانگی, یاروں نے دنیا کا ہر نسخہ اس میں ڈالا, بادام ڈالے, اخروٹ ڈالے, معلوم نہیں کیا کیا ڈالا, خالص دودھ بھی ڈالا, لیکن پتی نہیں ڈالی. میں اسے چائے مانوں گا؟ قیام بھی, روزے بھی, نیت بھی, کھانے بھی, کتے بھی, ماشاءاللہ دودھ سوڈے بھی, ملک شیک بھی, معلوم نہیں کیا کچھ کر گیا ہے, لیکن اگر اس میں نماز نہیں تو میں اسے کیا کہوں؟ کیوں؟ من ساما رمضان بعد میں ہے, من کاما رمضان پہلے ہے. نماز پہلے ہے, پھر جا کر کے بعد میں دوسرا مرحلہ ہے. تو بھائیو چلے گا انشاءاللہ, تھوڑا ذرا جاگ کے رہیں گے. اور فجر جو جاگ گیا نا, اس کی فجر والفجر ولیال عشر, آسمان والا ایسے قسمیں نہیں اٹھا رہا. اگلا مرحلہ مجھے کچھ اور بھی کرنا ہے. وہ کام ہے کہ میں اپنی جیب کو نا, مرد حضرات سے میں اب ان کی طرف لوٹتا ہوں, قبل اس کے کہ رمضان گزر جائے, آپ نے جو 11 مہینے اکٹھا کیا ہے نا, اس کو اکٹھا کر کے سب سے زیادہ بیوی بچوں کا بجٹ بڑھا دینا. ویسے ماشاءاللہ ہم سخی دل بھی بڑے ہیں, لیکن دوسرے بھی بڑے ہیں. کنجوس خاندان کے آخری چشم و چراغ شاید ہم میں ابھی بھی بہت ہے. اللہ نے دیا تھوڑا نہیں ہوتا. پچھلے 2 سال پہلے رمضان المبارک میں ماں کو 3 بیٹیوں کے ساتھ نہر میں کودتے ہوئے اللہ نے موقع دیا کہ خودکشی سے بچایا. وجہ کیا تھی کہ ان کے گھر میں 2-3 دن سے نہ سحری ہو رہی تھی, نہ افطاری کے ٹائم بچوں اور بچیوں کو کچھ مل رہا تھا. یہ نہیں کہ باپ کے پاس پیسہ نہیں تھا. تو آئیے, دنیا میں سب سے بدترین پہلو یہ ہوگا کہ رمضان کے اندر آپ کو یا عید کے دن جو ہے وہ لقمہ نہ ملے. اپنے بچوں کے اوپر وافر, اور یہ بات سن لیں, باہر دیے ہوئے فقیر کو صدقہ, اماں کو دیا ہوا صدقہ, ادھر ادھر کے صدقے, یہ سارے صدقے آپ کو سنگل ملیں گے. کتنا ثواب سنگل ہوگا. رمضان میں 7 گنا, 70 گنا, 700 گنا ضرب دے لیں. لیکن اگر آپ نے یہی کچھ پیسے بیوی بچوں پہ خرچ کیے نا, تو اللہ اس کا اجر ڈبل دے گا. اگر عام کسی فقیر مسکین کے اوپر خرچ کرنے پہ 1 روپے کا بدلہ 1 نیکی ہے, تو یہاں 2, اگر وہاں 7 ہیں تو یہاں 14, اگر وہاں 100 ہے تو یہاں 200, اگر وہاں 700 ہے تو یہاں 1400 ہے. آپ ڈبل کرتے جائیے. یہ میں نہیں کہہ رہا, کائنات کے امام علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. اور تھوڑا سا ہوش میں رہنا. سب سے زیادہ طلاقیں پورے 12 مہینوں میں رمضان میں زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ ہم سے حساب و کتاب ہوتے رہتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں. ہم نے سوچ رکھا ہے کہ جو سوٹ رمضان میں پہن لیا جائے نا, اس کا حساب و کتاب نہیں ہوتا, جو اتار لیا جائے لے لیا جائے اس کا بھی حساب و کتاب نہیں ہوتا. تو ہم نے بھی بیوی کو اپنا لباس کہا ہوتا ہے, انہوں ایک دفعہ لا لو مگرو لیندی ہے تیدوں پہلے جو ہندہ جنہوں نوینوں لے آنا لے آؤ. یہ ہماری کیفیتیں ہوتی ہیں. تو رمضان المبارک کے اندر ذرا سوچ کر کے, سمجھ کر کے, ہوش کے ساتھ ذرا رہنا ہے, جاگنا ہے. صرف مالی نہ ادھر سے اتنا مطالبہ ہو کہ یہ تنگ آ جائے, اور نہ ادھر سے اتنا شوم بنے
کہ وہ بیچارے تنگ آ کر کے خودکشی پہ اتر آئیں، تو ہم نے اپنے ہاتھ کو بڑھانا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خرچ کرنے میں اتنے تیز ہو جاتے تھے کہ تیز آندھی بھی آپ کا مقابلہ نہ کر پائے۔ اچھا، یہ خرچ کرنے کا شوق بچوں میں آج ہمارے مردوں میں کیوں نہیں؟ کیونکہ ہماری ماؤں نے پیدا نہیں کیا۔ مجھے شکوہ ماں سے ہے، معذرت کے ساتھ، لیکن ماں کو ایک چانس دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی گھر میں یہ کام کیا؟ میں حدث ولا حرج، یہ فخر نہیں، یہ ریا نہیں، نمود نہیں، نمائش نہیں، دکھاوا نہیں، لیکن خوشی سے ایک دل کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں ٹھیپے استعمال نہیں ہوتے، نہ میں کرتا ہوں، نہ بیوی کرتی ہے، نہ بچے کرتے ہیں، ٹھیپے نہیں ہم یوز کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ سارے بچوں نے اپنے اپنے ٹھیپے 11 مہینے جمع کرنے ہوتے ہیں، جس کے جتنے ہو جائیں، اور رمضان جب گزرتا ہے، عید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس وقت جو چھوٹا سا ہے نا، وہ کسی چھوٹے کو دیتے ہوئے اسے کتنا اچھا لگتا ہے، بابا میں نے اس کو اتنی پاکٹ منی دی ہے، بابا آج میں نے اس کو اتنی عیدی دی ہے۔ دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے بابا فلاں تھا، میری عمر کا تھا، میں نے اسے اتنا دیا ہے۔ اور پھر ہم نے ان کا ذہن بنایا ہوتا ہے کہ دینے والوں کو اللہ دیتا ہے، اللہ 700 گنا کر کے دیتا ہے۔ اب اگر ایک نے 100 ٹھیپے دیے ہیں نا، تو وہ کہے گا بابا اللہ نے میرا کتنا کر دیا، 100 کو ذرا کرے ملٹی پلائی آ کر کے، تو وہ اتنی امید رکھ رہا ہوتا ہے۔ تو آج اگر ہم اپنے گھر میں یہ کام کریں تو نہیں ہو سکتا۔ میں ابھی پہلے بھائی کے طوطے دیکھ کے آیا، ایک سے بڑھتے کہاں تک چلے گئے۔ اگر اللہ جانوروں کو اتنا بڑھا دیتا ہے تو کیا میرا رب جو ہے تیرے میرے ان چھوٹے چھوٹے روپے، 2 روپے 5 روپے کے ٹھیپوں کے اندر برکت نہیں ڈال سکتا؟ یہ باز ذوق ہوگا، یہ غریبوں کو دے گا، مسکینوں کو دے گا، یتیموں کو دے گا، بیواؤں کو دے گا، اور خوشی کی مجلس میں ان کا ہاتھ بٹائے گا۔ اگر آج یہ دینے والا ہوا تو کل یہ اپنی ماں، بہن، بیٹی کے اوپر خرچ کیوں نہیں کرے گا؟ لیکن ہم نے عادت ہی نہیں ڈالی، ہم نے ہمیشہ لینے والا بنایا ہے، ہاتھ پھیلانے والا بنایا ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے اچھا رہا ہے۔ آئیے ٹریننگ کروائیں، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ جو بڑا ہی اہم مرحلہ ہے اور کرنے والا کام ہے، وہ کام کیا ہونا چاہیے؟ رمضان ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اپنا محاسبہ کریں۔ ہم سارے اپنا محاسبہ، 11 مہینے میں کیا ہوا، قبل اس کے کہ رمضان گزر جائے میں نے اس مہینے میں کیا کیا، میرے گناہ کتنے، معاملات کتنے، اپنے رب کے ساتھ میرے رویوں میں کمی بیشی کتنی۔ اور مجھے یہاں کہنے دیجئے، محبوب نے کہا تھا اس آدمی کا روزہ نہیں ہے جس نے بھوک پیاس برداشت کی ہے، جس نے خود کو جھوٹ سے نہیں بچایا۔ کیا خیال ہے؟ تو ہم نے اس رمضان میں ایک کام کرنا ہے۔ اچھا ویسے کوئی پیار کرنے والا وعدہ لینا ہے، وعدہ کرو ایک کام کرو گے، اسی کہنے جی تہاڈی گل کئی موڑی جا سکتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو اللہ کے لیے میرے سے پیار ہے، میں نے کبھی آپ کا کوئی نقصان نہیں کیا، لاس نہیں کیا، تو ایڈوانس میں ایک وعدہ تو دیجئے۔ میں سبحان اللہ نہیں مانگ رہا، ایڈوانس میں کریں گے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں میں وہ خالص لے کے دنیا کو خالص دوں گا، میں اس میں 2 نمبری نہیں کروں گا، کم از کم رمضان میں۔ جی وعدہ اللہ سے، میرے ساتھ ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، دل کا معاملہ ہے۔ چینج وہ ہوتی ہے جو اندر سے آئے، اور روزہ وہ ہوتا ہے جو بندے کو 2 نمبری سے بچائے، دھوکے سے، جھوٹ سے، فراڈ سے۔ اور بالکل آخری چیز تیار کر لو کہ رمضان کے مہینے کی خوراک کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ یہ انسان کے خون میں ہیٹ، بلڈ کے اندر ماشاءاللہ تیزیاں پیدا کر دیتی ہے، اور سب سے زیادہ سر بھی رمضان میں پھٹتے ہیں، لڑائیاں بھی رمضان میں ہوتی ہیں۔ تو کیا کیا جائے؟ اپنا بمپر چیک کر لو۔ گاڑی جو ہوتی ہے نا، کمپنی کبھی بھی کمپنی گاڑی کو بھیجتے ہوئے خالی نہیں بھیجتی، فرنٹ پہ بھی بمپر، پیچھے بھی بمپر۔ پھر ہم پاکستان میں لا کے اس کو اپنے پنجاب میں، اپنے شہر میں، اس کے آگے بھی جنگلہ لگوا لیتے ہیں، پیچھے بھی لوہے کا، سٹیل کا جنگلہ، کہ ٹکرائے تو گاڑی کو کچھ نہیں ہو۔
روزوں کی حالت میں ٹکرانے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ محبوب نے کہا الصوم جنہ، تو قبل اس کے کہ رمضان گزر جائے اپنا بمپر، اپنا جنگلہ ذرا مضبوط سا لگوا لو، اگر کوئی آپ سے ٹکرانے بھی لگے تو آگے کر دینا انی صائم۔ مجھے تشریحات کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، مجھے یہ لگا کہ مومن کا اس سے بڑا جنگلہ اور بمپر کوئی نہیں، اور ہم نے ماشاءاللہ سب سے زیادہ رمضان میں سر پھاڑنا ہوتا ہے کہ چلو جی اے مریا تے بھی روزے نال جنت چ، میں مریا تو میں بھی جنت چ، اور پھر بھوک بھی لگی ہوتی ہے، اور بھوکا بٹیرا واقعی زیادہ لڑتا ہے، روزے دار بھی بڑا لڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے گھروں میں بھی ختم کرنی ہیں، اور مجھے ماؤں بہنوں سے پھر کہنا ہے گھر میں چولہا جلے تو لاکھ جلے، روٹی جل جائے تو کوئی بات نہیں، ہنڈیا لگ جائے تو کوئی بات نہیں، دودھ جل جائے تو کوئی بات نہیں، دل نہ جلے۔ یہ خوشی خوشی راضی راضی سب کچھ کریں۔ مرد حضرات باہر سے کما کے لائیں، اور پھر اس چاند رات جو بڑوں کی چاند رات اور حقیقی عید ہوتی ہے، انما العید لمن عاد، عید اس کی نہیں کہ جس نے نئے کپڑے پہن لیے، عید اس کی ہے کہ جو لوٹ آیا، جو اپنے گناہوں پہ رو پڑا، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نارے دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا۔ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، آنکھ کی صفائی اس میں ہے کہ یہ روتی رہے، یہ چھلکتی رہے، یہ پانی سے بھری رہے۔ راوی پانی ہوتا تھا تو بڑا خوبصورت لگتا تھا، جب سے خشک ہوا ہے نا گندا نالا بن گیا ہے۔ تیری میری آنکھوں میں ماشاءاللہ گدیں تو بہت آتی ہیں، آنسو نہیں آتا ہے۔ یہ چھلکنا بھول گئی، یہ رونا بھول گئی، یہ منفعل ہونا بھول گئی، یہ رب کے سامنے گڑ گڑانا بھول گئی۔ تو رمضان سب سے خوبصورت موقع ہے، تنہائی میں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کبھی تنہائی میں کوئی گوشہ کوئی کونا ڈھونڈ کے ذرا رب کے سامنے گڑ گڑانا، اور خصوصاً افطاری کے ٹائم میں حضرات بات کو ختم کر دیں ایک سافٹ سا ٹچ دے کے۔ آپ میں سے جنہوں نے رمضان میں عمرہ کیا ہے مدینے میں گئے ہوں گے، عصر کی نماز کے بعد وضو کرنے جب واش روم سے نکلے، وضو کر کے ابھی اٹھے نہیں ہوتے تو کسی چھوٹے سے بچے کا ننھا منھا ہاتھ آ کے پکڑ لیتا ہے، تعال یا ام فطر معنا، چچا جی آج آپ نے روزہ ہمارے ساتھ ہمارے دسترخوان پہ افطار کرنا ہے، اور وہ پکڑ کے مسجد نبوی کے اندر لے جاتا ہے، جان نہیں چھوڑتا۔ یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ اوور ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں، ڈبل ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری ڈبل شفٹ لگ جائے، اوور ٹائم لگ جائے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو مومن روزے دار کا ڈبل ٹائم پتہ ہے کیسے لگتا ہے؟ کہ یہ روزہ کسی کا رکھوا دے یا روزہ کھلوا دے، اور ہماری سب سے زیادہ جان یہیں جاتی ہے، سب سے زیادہ جان۔ میں کسی مسجد میں کسی علاقے میں سحری یا اس سے افطاری کے ٹائم بریک لگا لوں تو دنیا کی جان جا رہی ہوتی ہے، یار پچھاڑیاں کتے یہ نہ کہو کہ میں روزہ تو اڈیل کھولنا ہے۔ ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے، ہم بچ رہے ہوتے ہیں، جان چھڑا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، آئیے وہ بچے پیدا کرو جو مسجد نبوی کے اتنے وسیع و عریض علاقے میں دسترخوانوں پہ لوگوں کو لے کے آتے ہیں، رب تمہارا نام پیدا کرے گا۔ اور اس کے لیے مشورہ بھی، پنجاب کے اندر ایک کمیوں کا گاؤں ہے جہاں کوئی چودھری نہیں رہتا، سارے غریب کمزور لوگ ہیں، اور میں نے بڑے بڑے چودھری اور راٹھ علاقوں کے اندر بھی روزے داروں کو دھکے کھاتے دیکھا ہے کہ پانی بھی میٹھا یا ٹھنڈا میسر نہیں ہوا، اور ان بیچاروں نے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کے کہیں جو ہے روزہ کھولا۔ اور مجھے آج سے 5 یا 6 دن پہلے میں اس علاقے سے گزرا تو ان کی مسجد میں لسٹ لگی ہوئی تھی کہ پہلے دن جتنے بھی مہمان آئیں، 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں 5 ہوں، وہ روزہ رکھیں گے بھی فلاں لوہار کے گھر اور کھولیں گے بھی فلاں لوہار کے گھر، کھانا وہاں سے آئے گا۔ دوسرے دن دوسرے کا 30 لوگوں نے مل کے پینل بنایا ہے، مسجد میں لگا دیا ہے، وہاں کوئی سفیر آئے، کوئی اجنبی آئے، کوئی اچانک آئے، جیسا بھی آئے کسی کو ٹینشن نہیں ہے، وہاں عزت بھی ملتی ہے، کھانا بھی ملتا ہے۔
وہ خود بھی رکھتے ہیں دوسروں کا بھی رکھواتے ہیں. اگر غریب ہو کے اتنا کام کر جاتے ہیں تو کیا تیرے میرے علاقے میں ویلفیئر کوئی ایسا دسترخوان نہیں کھول سکتی؟ ایسی 30 لوگ مل کے ایک جو ہے وہ ماشاءاللہ اچھا کام نہیں کر سکتے، ایک اچھی بنیاد نہیں ڈال سکتے، ایک بہترین مثال نہیں بنا سکتے؟ 30 دوست مل کے کیا یہ کام نہیں کر سکتے؟ اگر یہ ہو سکتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر، تو آؤ ہم رمضان کی تیاری کریں قبل اس کے کہ یہ گزر جائے. قرآن مجید کی حمائل خریدیں پاکٹ سائز، اس کو پڑھنا بھی سیکھیں، کیونکہ اس کا پڑھنا بھی زبان کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے، زبان خشک ہو جاتی ہے. قرآن کے جام پینا سیکھ لو تاکہ قیامت کے دن محبوب ساقی کوثر کے جام بھی دے دے. مدینے کا ایک بدو مسجد نبوی میں جانے لگا تو وہ نیٹ لے کے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے تعال یلا بیرلین برلین برلین، جیسے وہ بول رہا تھا ریالین ریالین میں حرم. میں ساتھ بیٹھ گیا. اس نے پہلی بریک آ کر کے قبلتین کے اشارے پہ لگائی، مسواک نکالی، حمائل سامنے پڑی تھی اٹھائی، پڑھنا شروع کر دیا. جب اشارہ کھلنے والا تھا وہاں نشانی لگائی، رکھ دیا. آگے رنگ روڈ طریق دائری مدینے میں وہ آیا، اشارہ لمبا ہے، قرآن مجید کھولا، پھر پڑھنا شروع کر دیا. جہاں ختم ہوا نشانی لگا کے رکھ دی. آگے شارع 60 کا اشارہ، رکا تو قرآن پکڑنے لگا، میں نے ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا بدو بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ گاڑی میں یہی کام. کہتا ہے یار میں نا بچوں کی روٹی روزی ایسے ہی کماتا ہوں، مجھے تو ٹائم نہیں ملتا، تو میں چلتے چلتے ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے، فضول بولنے کی بجائے یا جھانکنے کی بجائے قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہوتی ہیں وہ پڑھ لیتا ہوں، پھر نشانی لگا دیتا ہوں. میں چلتے چلتے یوں کئی قرآن مجید ختم کر لیتا ہوں. اور ہماری حالت کیا ہے جی؟ 13واں مہینہ لگا ہے، کمائی ہے ہی کوئی نہیں. اگر کہیں جی اپنے کاؤنٹر پہ قرآن رکھ لیں، گھر میں گاڑی میں قرآن رکھ لیں، پڑھ لیا کریں. پاجی سر کھرکن دا ٹائم ہی نہیں ملتا، گاہکاں تو جان چھوٹے تو بندہ کچھ پڑھے. نہیں، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، اپنے پاس قرآن مجید رکھ چلتے چلتے. اور مرد اس میں کمزور ہے، معذرت کے ساتھ. عورتیں گھروں میں پھر بھی ماشاءاللہ قرآن مجید ختم کر لیتی ہیں، مرد اس میں کمزور ہیں. آئیں، کتنے کی حمائل مل جاتی ہوگی؟ پاکٹ سائز قرآن مجید، برکت کی برکت بھی اس میں برکت بھی ہے. 25 تاریخ کو کشمیر میں تھا، گاڑی کو آگ لگ گئی، میں وہاں پہ نہیں تھا. پوری گاڑی کے اندر سے رب نے جو میرا سرمایہ بچایا ہے وہ میری حمائل پاکٹ سائز قرآن مجید تھا. یہ حفاظت بھی ہے، اس میں ریاضت بھی ہے، عظمت بھی ہے. تو مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ میں وعدے نہیں لینا چاہتا، سادے سادے ماحول میں سادے لفظوں میں جو بات کی ہے بغیر کسی ان چیزوں کے، امید ہے کہ اس سادگی کے اندر بھی اللہ حسن پیدا کرے گا. آپ بھی آئے، آپ کا یہ گھنٹہ سوا گھنٹے کی ملاقات اللہ کرے یہ مہینے بھر کی ملاقات کو اچھا بنا جائے. کچھ ملاقاتیں ایسی ہوتی ہیں کہ زندگی بھر مزہ دیتی ہیں، اور اللہ ان کا مزہ دوبالا کرے. جن کے مقدر میں رب نے رمضان لکھا ہے اللہ ان کے نصیب بھی اچھے کر دے، قسمتیں بھی اچھی کر دے. اور اللہ اگر کوئی ہم میں ایسا بیٹھا ہے کہ جس کی تو نے مہلت سمیٹ لی ہے تو اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ جو تو نے تقدیر معلق رکھی ہے، ہم اپنی اس بھائی اور بہن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے یہ رمضان تو زندگی کا موقع دے دے کہ وہ کما سکے، وہ محنت کر سکے، وہ تجھے راضی کر سکے، اور تو اس کو جو ہے وہ معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. حضرات، ہم اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں بھی ہیں، بادل سر پہ ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے رحمت کی برکھا بھی برسا دے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے دے، اور رمضان ہمارے مقدر میں اچھا کر دے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم اسقنا اللہم اسقنا. آپ بھی پڑھیں اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اغثنا غیثا مغیثا. اے اللہ، بندے بھی مر رہے ہیں، لوگ بھی مر رہے ہیں، جانور بھی مر رہے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کر، اللہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دے. اللہم ارحم حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا. اللہ ہماری کرتوتوں کو نہ دیکھ، تو اپنی رحمت کو نازل فرما. اللہ جتنے بھی احباب کے ہاتھوں کے کشکول بنے، برتن بنے، مانگت بن کے، اللہ سائل بن کے
تیرے در پہ تجھ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ان سب کے کشکول بھر دے، تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں۔ اللہ میں کسی کے بھی دل کا راز نہیں جانتا، لیکن تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ جس دل میں جو بھی جائز تمنا آرزو حاجت ہے اللہ وہ پوری فرما دے۔ اللہ کلمہ پڑھنے والوں کو یہ رمضان اس طرح نصیب کر کے یہ رمضان ان کے لیے صحیح عید بن جائے، اور اللہ ان کو تیری رضا مل جائے، یہ دنیا کی خوشی اور آخرت کی خوشی کو سمیٹنے کا موسم بن جائے۔ اللہ ہم سب کو ہمت دے کہ ہم خوشیوں کو سمیٹیں۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو تندرستیاں دے دے، اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مالک جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں بھر دے، اللہ جن کی جھولیوں میں تو نے لال ڈالے ہیں اللہ ان کو فرما بردار کر دے۔ اللہ جن کے لال جوان ہو گئے ہیں اور ان کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہے اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کے لیے اعانت فرما۔ اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کو حق کا حلال کا اللہ لقمہ دے کے حرام کے لقمے سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنے در کا سائل بنا کے غیروں کے در سے اٹھا لے۔ اے اللہ ہم سب سوالی ہیں، مانگت ہیں۔ اللہ تیرے محبوب کا کہنا ہے کہ بندہ جب ہاتھ اٹھائے مانگے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ خالی موڑے۔ اللہ ہم نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں تو بھر دے۔ اللہ جو مانگ پائے ہیں وہ بھی دے، جو نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا کر دے۔ اللہ دنیا کے اس اندھیرے اور گرمی کو اللہ جس طرح ہم پسند نہیں کرتے، اللہ ہمیں قبر کی گرمی اور اندھیرا بھی پسند نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری لیے آسانیاں فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ کرنا۔ اللہ ہمارے گھروں کے اندر جو جھگڑے، جو لڑائیاں، جو پھڈے، جو پریشانیاں ہیں، اللہ بیوی بچوں کے اندر، میاں بیوی شوہر کے اندر، اللہ آل اولاد کے اندر، ماں باپ کے اندر، اللہ رشتہ دار و عزیز و اقارب کے اندر، اللہم اصلح ذات بیننا والف بین قلوبنا، اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما کے ہمارے دلوں کو محبت کی الفی اور پیار سے جوڑ دے۔ اللہ جو آپس میں سے ٹوٹے ہوئے ہیں اللہ ان کو قریب کر دے۔ اللہ اگر انہیں کبھی موقع نہیں ملا تو اس رمضان سے پہلے قبل اس کے کہ رمضان گزر جائے اللہ وہ آپس میں مل جائیں، اللہ دور جو ہیں ان کو قریب کر دے۔ اللہ ہماری نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما۔ اللہ دنیا کی زندگی اچھی کر دے۔ مالک موت کے لمحات سکرات کو اچھا بنا دینا۔ اللہ قبر کے اندر پریشان اور جو ہے دکھ نہ ملے، اللہ سوال و جواب میں کامیاب کرنا۔ اللہ قبر کے گڑھے کو جہنم کا جو ہے وہ اللہ گڑھا نہ بنانا، جنت کا باغیچہ بنانا۔ اللہ پسلیوں کو ایک دوسرے میں داخل نہ کرے، اللہ تحت نظر وسیع کر دینا۔ مالک نشر کے دن جب لوگ اندھے ہو رہے ہوں گے اللہ نماز کا نور دے دینا، اللہ روزے کا وکیل دے دینا، قرآن کی دلیل دے دینا۔ اللہ جب عمل نامے تل رہے ہوں اے اللہ ہماری نیکیوں کے عمل نامے بھاری کرنا۔ اللہ جب نتیجے کا دن ہو بائیں ہاتھ میں مل رہے ہوں رسوائیاں ہوں تو اللہ رسوا نہ کرنا، عمل نتیجہ دائیں ہاتھ میں دینا۔ اللہ جب صراط سے گزرتے ہوئے جہنم کی آگ کے کنڈے کھینچ رہے ہوں اللہ آسانی سے وہاں سے کراس کروا دینا۔ اللہ جب دھوپ ستا رہی ہو اپنے عرش کا سایہ دینا۔ اللہ جب پیاس سے برے حال ہوں محبوب کے ہاتھوں ساقی کوثر کے ہاتھوں کوثر کے جام دینا۔ اللہ جب جہنم ڈرا رہی ہو تو محبوب کے جھنڈے کے نیچے جنت الفردوس عطا فرمانا۔ اللہ ہماری حالت کو دیکھ، اللہ ہم سب پریشان ہیں، اللہ ہماری لیے آسانیاں فرما۔ اللہ آج کی اس مجلس کو جن بھی احباب نے دامے دل میں سکون قول فعل عمل شرکت کسی بھی اعتبار سے سجایا ہے اللہ ان کی محنتوں کو کاوشوں کو قبول فرما۔ اللہ ہماری زندگیوں میں برکت ڈال۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔